آلہ وسلم۔ انتہائی قابل صد احترام علماء کرام، میرے دوستوں، بزرگوں، بزرگ بمعنی بڑی عمر کے نہیں، بزرگ بمعنی شان والے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے نا، جن کے راستے میں فرشتے پر بچھائیں، کیا بات، وہ شان والا ہوا نا، تو بزرگ بمعنی شان والا، اور شان والے دین کے طالب علموں۔ اب ٹھیک ہے، الحمدللہ ہم سب آپ کے پیارے پیارے استاد محترم علامہ جمشید صاحب المدنی، ان کے گھر میں سجائی گئی اس میلاد شریف کی محفل میں حاضر ہیں۔ اللہ تعالی یہاں پر ہم سب کا حاضر ہونا قبول فرمائے۔ اللہ تعالی مجھے، آپ کو، ہم سب کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ جب ہم مدرسوں میں، جامعات میں پڑھتے پڑھاتے ہیں، تو جب اصول پڑھائے جاتے ہیں، یعنی بنیادی کتاب لے لیں اصول الشاشی سے ہی، تو سب سے پہلا اصول ہمیں یہ پڑھایا جاتا ہے کہ ہر حال میں کتاب اللہ کے خاص پر عمل کرنا ہے، اور آسان کر دوں، یعنی جو کچھ مرضی ہو جائے قرآن کا دامن نہ چھوٹے، قرآن پر عمل کرنا ہے، قرآن کے خلاف کوئی عقیدہ نہیں رکھنا، قرآن کے خلاف آنے والی کسی روایت کو قبول نہیں کرنا، تو ہر حال میں کتاب اللہ پر عمل کرنا ہے۔ اگر قرآن کریم کے مقابلے میں کوئی حدیث آ جائے، خبر واحد آ جائے، تو قرآن اور حدیث کو آپس میں تطبیق دیں گے، یعنی جوڑنے کی کوشش کریں گے، لیکن اس میں بھی اس چیز کا لحاظ رکھنا ہے کہ قرآن کریم کے معنی میں ذرہ برابر بھی فرق نہ آئے، قرآن کے لفظوں میں قطعی معنی میں تبدیلی کا احتمال بھی پیدا نہ ہو، یعنی قرآن میں تبدیلی نہیں کرنی، قرآن کے معنی میں تبدیلی نہیں کرنی، تو وہ جو خبر واحد، کوئی روایت، کوئی کہانی، کوئی قصہ قرآن کے مقابلے میں آئے گا تو تطبیق دینے کی کوشش کریں گے، ملانے کی کوشش کریں گے، کس طریقے پر کہ قرآن کے معنی میں کوئی تبدیلی نہ آئے۔ اگر دونوں میں تطبیق دینے سے، تعویل کرنے سے کوئی جوڑ بن جائے تو ٹھیک ہے، وگرنہ کیا کریں گے؟ وگرنہ یہ کریں گے کہ کتاب اللہ پر عمل کریں گے اور اس روایت کو ترک کر دیں گے، چھوڑ دیں گے۔ سمجھ آ گئی نا بچوں؟ یہ اصول آپ نے زندگی بھر یاد رکھنا ہے، کبھی بھولنا نہیں، جو مرضی ہو جائے کتاب اللہ پر عمل ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب تشریف لے آئیں، آ جائیے نا، آ جائیں۔ ڈاکٹر صاحب دل آدھا سبحان اللہ۔ اچھا بچوں ذرا توجہ کیجیے گا، اس لیے میں بالکل آسان بات کر رہا ہوں، اوکھی گل ہی نہیں کرنی، ٹھیک ہے نا؟ اچھا بھائی توجہ فرمائیں، یعنی کہ قرآن کے مقابلے میں کوئی بھی بات آ جائے تو اس بات کو لینا، بولیں نہیں،
کوئی بھی آپ بیمار ہوتا ہے نا تو ڈاکٹر صاحب آ چکے ہیں، یہ وہ تھرمامیٹر لگا کر اس کا بخار چیک کرتے ہیں، ایسے ہی نا؟ تو ایسے کوئی روایت آ جائے، کوئی کہانی آ جائے آپ کے سامنے، کوئی تاریخی بات کوئی آپ کے سامنے پیش کر دے، تو آپ نے چیک کرنا ہے کہ اس کے اندر بخار ہے، کوئی سکم تو نہیں، کمزوری تو نہیں، تو اس کو آپ نے قرآن کی روشنی میں کیا کرنا ہے؟ چیک کرنا ہے۔ قرآن اگر اس بات کی تائید کرے تو بسم اللہ، اگر قرآن اس کی تردید کر دے تو اس بات کو تسلیم نہیں کرنا۔ یہ بچوں بنیادی جو اصول ہے نا، اس کو ہمیشہ یاد رکھنے، بس قرآن پر ہر حالت میں عمل ہونا چاہیے، قرآن کے خلاف آنے والی کسی بات کا اعتبار نہیں کرنا۔ ہم حدیث رسول کا دل و جان سے ادب و احترام کرتے ہیں، یہ مدرسے میں روزانہ حدیث رسول پڑھائی جاتی ہے نا، تو حدیث رسول رسول اللہ کا فرمان بھی وہی فرمان ہے جو قرآن کے موافق ہے، قرآن کے خلاف حضور فرماتے ہی نہیں ہے کچھ۔ اگر کچھ ایسا آپ کے سامنے آ بھی جائے تو سمجھ لیں کسی سے کوئی گڑبڑ ہو چکی ہے، سمجھ آ گئی نا؟ وہ حضور علیہ السلام کی بات نہیں ہو سکتی۔ تو کتاب اللہ کو ہم نے سامنے رکھ کر اسی کے مطابق اپنے معاملات کو حل کرنا ہے۔ اس بات کو میں اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ بچوں، ہمارے عقائد کو خراب کرنے کے لیے نا لوگ قرآن کے مقابلے میں کہانیاں لے آتے ہیں۔ جب انہیں کہا جاتا ہے نا کہ قرآن کی طرف آؤ تو الٹا ہمیں تانا دیتے ہیں کہ تمہارے پاس قرآن کے سوا ہے ہی کیا، تم تو قرآن کو لے کر بیٹھ جاتے ہو، ایک ہی بات پہ جمے رہتے ہو۔ تو اس لیے ہم نے تاریخی کہانیوں کا اعتبار نہیں کرنا، کیونکہ تاریخ لکھنے والے انسان، اس میں بیان کرنے والے انسان، کتابیں چھاپنے والے انسان۔ تاریخی روایت میں بات میں غلطی ہو سکتی ہے، صرف ایک اللہ کا قرآن ہمارے پاس ایسی کتاب ہے جس کا ایک ایک حرف قطعی ہے، سمجھ آئی؟ جس کے کسی ایک حرف میں شک کرنے والا بھی مومن نہیں رہتا، کافر ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے فیصلہ قرآن کریم سے کروانا ہے۔ مثلاً میں آپ کو چند مثالیں دیتا ہوں، پھر آپ کو بچوں اندازہ ہو جائے گا کہ قرآن کریم سے فیصلہ کروانا کتنا ضروری ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ حضور اللہ کے آخری نبی ہیں، سمجھ آئی نا؟ حضور کیا ہیں؟ اللہ کے آخری نبی ہیں، تو ہمارے سامنے ایک اثر پیش کیا جاتا ہے۔ اثر کہتے ہیں صحابی رسول کے قول کو، حدیث بھی کہا جاتا ہے بعض اوقات۔ تو اثر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف منسوب ایک اثر ہے، ایک روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ جیسے 7 آسمان ہیں تو 7 زمینیں ہیں، ہر آسمان میں آدم علیہ السلام کی مثل ایک نبی ہے، ہر زمین میں بھی آدم علیہ السلام کی مثل ایک نبی ہے، ہر آسمان میں نبی پاک علیہ السلام کی مثل بھی ایک نبی ہے، ہر زمین میں بھی نبی پاک علیہ السلام کی مثل ایک نبی ہے، ہر آسمان میں نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کی مثل ایک نبی ہے، تو ہر زمین میں بھی ان نبیوں کی مثل ایک نبی ہے۔ تو اس روایت کو لے کر ایک شخص نے کتاب لکھی جس کا نام ہے تحذیر الناس من انکار اثر ابن عباس، لوگوں کو ڈرانا کہ اثر ابن عباس یعنی اس روایت کا انکار نہ کرنا۔ تو انہوں نے اس روایت کا سہارا لے کر کتاب لکھ دی
اور کتاب کے شروع میں ہی لکھ دیا کہ خاتم النبیین کا معنی آخری نبی، یہ عوام کا خیال ہے، علماء کا خیال نہیں ہے۔ پھر آگے جگہ جگہ پر لکھ دیا کہ اگر نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں یا حضور کے زمانے کے بعد کوئی نیا نبی پیدا ہو جائے تو حضور کی ختم نبوت میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کہتے دیکھو حضور کے ہوتے ہوئے 6 نبی زمین پر اور تھے، سمجھا کہ نا؟ اب میں آپ کو بتا رہا ہوں قرآن پر عمل کرنا کتنا ضروری ہے۔ ہر چیز کو قرآن کے سامنے پیش کر کے چیک کرنا کتنا ضروری ہے۔ تو یہ روایت لے کر کہا جاتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے۔ پہلا جواب اس کا یہ ہے کہ روایت موضوع ہے، من گھڑت ہے، جھوٹی ہے، سمجھ آ گئی نا؟ لیکن لوگ پھر بھی ڈراتے ہیں، اس کا انکار نہ کرو۔ دوسرا بچوں، میں نے کیا بتایا کہ اصول ہمارا کیا ہے؟ کتاب اللہ پر عمل کرنا ہے، اللہ کے قرآن پر عمل کرنا ہے، سمجھ آئی نا؟ کسی بھی بات کو اگر دیکھنا ہے کہ قرآن کے خلاف جا رہی ہے تو جوڑنے کی کوشش کریں گے، جڑ جائے تو ٹھیک، نہیں جوڑ سکتی، قرآن کے خلاف ہی جاتی ہے تو ہم نے قرآن پر عمل کرنا ہے، اس روایت کو بولیے چھوڑ دینا ہے۔ اب قرآن کیا کہتا ہے؟ ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين۔ قرآن کہتا ہے حضور خاتم النبیین ہیں۔ خاتم النبیین کا معنی کیا ہے؟ لا ینبأ احد بعدہ، یعنی وہ نبی جس کے بعد کوئی ایک نبی بھی نہ بن سکے۔ حضور کے بعد کوئی نبی بن سکتا؟ بولیے، یہ خاتم النبیین کا معنی ہے۔ اب بتاؤ قرآن نے اس روایت کی مخالفت کر دی یا موافقت کر دی؟ مخالفت کر دی نا۔ تو قرآن سے جو بھی چیز ٹکرائے گی ہم اس کو چھوڑ دیں گے، رد کر دیں گے، اس کو تسلیم نہیں کریں گے۔ تو آپ کے سامنے بیٹو جب بھی ایسی بات آ جائے نا جو آپ کو نبیوں کی شان کے خلاف لگ رہی ہو، اللہ کی شان کے خلاف لگ رہی ہو، صحابہ کی شان کے خلاف لگ رہی ہو، تو آپ نے اس کو قرآن کے ساتھ چیک کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ تو اول تو آپ کی قرآن پر گہری نظر ہونی چاہیے تاکہ آپ چیک بھی کر سکیں۔ اگر آپ کو نہیں کرنی آ رہی تو جھٹ پٹ اس کو مان نہیں لینا، ٹھیک ہے؟ آپ کسی عالم مفتی صاحب جن کا تجربہ ہو اور قرآن میں گہری نظر ہو، ان کے سامنے وہ مسئلہ پیش کریں۔ اب ایک اور مثال پیش کر دیتا ہوں، آپ اندازہ کریں قرآن پر عمل کتنا ضروری ہے۔ کچھ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ جس طرح ہم گناہ کر لے بیٹھتے ہیں اسی طرح نبیوں سے بھی گناہ ہو جاتا ہے، نعوذ باللہ، کہ نبی معصوم نہیں ہوتے، ان کا دعویٰ ہے۔ یہ مودودی ہو گیا، اس کا بھی یہی عقیدہ ہے۔ کچھ اور لوگ بھی ہیں، کتابیں لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی بھی گناہ کر بیٹھتے ہیں، وہ معصوم نہیں ہوتے۔ دلیل پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں جی حدیث میں آ گیا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے 3 جھوٹ بولے تھے۔ کتنے؟ 3 جھوٹ بولے تھے۔ ایک، جب آپ نے بتوں کو توڑا تو کافروں نے پوچھا من فعل ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم ہمارے بتوں کو تباہ کس نے کیا؟ تو فرمایا تھا قال بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، یہ اس بڑے کا کام لگتا ہے، پوچھ لو اس سے، اگر یہ بول سکتا ہے تو اس سے پوچھ لو۔ تو کہا کہ یہ پہلا جھوٹ ہے، حضرت سارہ کو اپنی دینی بہن قرار دیا، یہ دوسرا جھوٹ ہے، سمجھ آئی نا؟
تو اسی طرح ایک اور تیسرا بھی، فقال انی سقیم، ہاں، قوم والوں نے کہا چلیں میلے پر، تو آپ نے کہہ دیا کہ انی سقیم، میں کیا ہوں؟ بیمار ہوں۔ اب بتاؤ، قرآن تو کہتا ہے کہ جھوٹے پر بولو لعنت، تو جس چیز سے بندہ لعنتی بنتا ہو وہ چیز نبی کی شایان شان ہو سکتی ہے؟ بولیں، نبی تو بڑی شان والے ہوتے ہیں نا، بالکل تو کوئی بھی نبی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ نبی ہوتا ہی وہ ہے جو سچا ہوتا ہے اور اپنی سچائی پر دنیا ساری کو چیلنج کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سمجھ آئی نا؟ اب بچوں اس روایت کو ہم قرآن کی روشنی میں چیک کرتے ہیں تو 16واں پارہ ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ فرمایا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کتاب یعنی قرآن میں ابراہیم علیہ السلام کو یاد فرمائیں، انہو کان صدیقا نبیّا، بے شک وہ سچے نبی تھے۔ سبحان اللہ، کیا تھے؟ سچے نبی تھے۔ قرآن تو کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کیا ہیں؟ سچے، سچے نبی ہیں۔ اور کسی روایت میں آ جائے، خواب و بخاری میں لکھی ہو کہ ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ بولے تھے، تو اب بتاؤ اس روایت کو مانیں گے یا رب کے قرآن کو مانیں گے؟ رب کے قرآن کو۔ قرآن کو مانیں گے نا، اس لیے کہ روایت کرنے والے راوی سے غلطی ہو سکتی ہے، کتاب لکھنے والے سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن رب کے قرآن کے اندر غلطی ہو سکتی بولیے نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے ہم نے ہر بات کو قرآن کی روشنی میں چیک کرنا ہے۔ اسی طرح بچوں ایک اور روایت پڑھ دی جاتی ہے، وہ بھی ضعیف ہے، من گھڑت ہے، موضوع ہے۔ وہ کیا؟ لوگ جب تقریر کرتے ہیں نا کہ نبی کریم علیہ السلام کو غیب کا علم نہیں، جب یا پھر کتاب لکھتے ہیں تو اس وقت یہ روایت لکھ دیتے ہیں۔ تو براہین قاطعہ کے اندر خلیل احمد امبیٹھوی نے لکھا، کہتے ہیں جی شاہ عبد الحق محدث دہلوی روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے تو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں ہے۔ تو جو ہے نا، یہ روایت بیان کر دی جاتی ہے۔ اب میں آپ کو بتانا ہی چاہتا ہوں بچوں، اگر صرف روایتوں پر اعتبار کریں، تاریخ پر اعتبار کریں تو کباڑا ہو جاتا ہے۔ 100% آنکھیں بند کر کے جس پر اعتبار کرنا ہے وہ اللہ کا قرآن ہے۔ سبحان اللہ۔ سمجھ آ گئی نا؟ سبحان اللہ، نمبر 1 اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی نے اپنی کسی کتاب میں نہیں لکھا کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ حضور نے فرمایا مجھے دیوار کے پیچھے کا علم۔ اس براہین قاطعہ کتاب کو لکھے ہوئے تقریباً کوئی 150-200 سال ہو چکے ہیں۔ اس وقت سے لے کر اب تک ہمارے سنی علماء مطالبہ کر رہے ہیں، آج میں پھر مطالبہ کر دیتا ہوں کہ اس کتاب کے جتنے بھی وارث نام لیوا دنیا میں زندہ ہے نا، ہمیں بتا دیں شاہ عبد الحق محدث دہلوی نے کس کتاب کے اندر لکھا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ مجھے دیوار کے پیچھے کا علم۔ اول یہ حوالہ ہی جھوٹا، بالکل جھوٹ ہے۔ دوسرا، اب ہم قرآن پڑھ کر دیکھتے ہیں کہ نبی کو غیب کا علم ہے، دیواروں کے پیچھے کا علم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے۔ اب آپ نے بچوں قصہ پڑھا ہوگا، قرآن کریم میں ایک بہت ہی پیارا واقعہ ہے، قصہ ہے حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات کا۔ تو جب سفر میں جا رہے تھے تو ایک بستی والوں نے کوئی مہمان نوازی نہیں کی، تو ان کی ایک دیوار گرنے والی تھی۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ساتھ لے کر اس دیوار کو کیا کیا؟ تعمیر کیا، سہارا دیا، مضبوط کیا۔ تو پوچھا حضرت جی ایسا آپ نے کیوں کیا؟ انہوں نے تو پانی تک نہ پوچھا۔ فرمایا
وہ کیسے الفاظ ہیں؟ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، مکان ابوہما صالح، اس کے نیچے 2 یتیم بچوں کا سامان ہے اور ان کا ابو بڑا صالح آدمی تھا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا کہ یہ 2 یتیم بچوں کی دیوار ہے اور ان کا والد کچھ سونا دفن کر گیا تھا دیوار کے نیچے، یہ دیوار گرنے والی تھی، اگر یہ دیوار گر جاتی، بچے تو ابھی چھوٹے ہیں بھی یتیم، ان کو تو سمجھ نہیں، یہ خزانہ لوگوں کے ہاتھ میں لگ جاتا تو کسی کے ہاتھ نہ چڑھ جائے، اس لیے دیوار کے اندر چھپے ہوئے خزانے کو ہم نے زیادہ محفوظ کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ کہنا کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، میاں پیچھے تو دور کی بات ہے، اللہ کے پیاروں کو تو دیوار کے نیچے کا بھی علم ہو جاتا ہے۔ یہ قرآن نے بتایا کہ نہیں بتایا؟ تو پتہ چلا یہ روایت بھی قرآن کے آگے کوئی حیثیت نہیں رکھتی، اس لیے ہم اس کا انکار کر دیں گے، رب کے قرآن کو سینے سے لگا لیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور آپ کو بتا دوں، یہ جتنے بھی لوگ ایسے جھوٹے موٹے عقیدے بناتے ہیں نا، گھڑنتو روایتیں ان کے پاس، خود گھڑی ہوئی بنائی ہوئی جھوٹی روایتیں، جیسے حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی پر تھوپ دیا کہ آپ سرکار نے فرمایا تھا کہ حضور فرماتے ہیں مجھے دیوار کے پیچھے کے علم نہیں۔ کوڑے ہو، ہمیں بتاؤ تو صحیح نا کون سی کتاب میں لکھا ہے، سمجھ آئی نا؟ تو ایسا کسی کتاب میں ہاں یہ ہے کہ مدارج النبوت میں حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کو لکھ کر اس کا کڑاکہ ضرور نکال رہے ہیں کہ یہ جھوٹی ہے، یہ غلط ہے، یہ من گھڑت موضوع ہے، یہ صحیح بات وہ تو یہی لکھ رہے ہیں، سمجھ آئی نا؟ اب لوگ دھوکہ دینے میں بھی تو ماہر ہوتے ہیں نا، تو اس لیے ہم نے ہر بات کو کیسے دیکھنا ہے؟ قرآن کی روشنی میں۔ اب یہ کہنا کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہوتا، ہم ذرا دیکھتے ہیں کہ نبیوں کو کہاں کہاں کا علم ہوتا ہے۔ اب ذرا بخاری شریف کی حدیث سنا دیتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم علیہ السلام نے خطبہ شروع کیا، اور بات کہاں سے شروع کی؟ اخبارنا عن بدء الخلق، حضور نے کائنات کے ابتدا سے بات شروع کی، ہمیں خبریں دینی شروع کی، اور کہاں تک بیان کیا؟ فرماتے ہیں کہ جنتیوں کے جنت میں داخل ہونے اور جہنمیوں کے جہنم میں داخل ہونے تک حضور نے سب کچھ بیان فرما دیا، کچھ بھی نہ چھوڑا۔ سبحان اللہ۔ اب کہاں یہ بات کہ دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، اور کہاں وہ بات ہے کہ کائنات کے ابتدا سے لے کر جنتیوں کے جنت میں جانے، جہنمیوں کے جہنم میں جانے تک سرکار نے سب کچھ بیان فرما دیا ہے۔ اب بتاؤ اس حدیث صحیح نے جو بخاری کے اندر موجود ہے اس جھوٹی روایت کا رد کیا یا نہ کیا؟ اب یہ دیکھیں نا، سرکار نے کہاں سے بات شروع کی؟ بولو ذرا۔ ابتدا سے، مطلب سرکار نے بتایا کہ سب سے پہلے ہمارا نور بنایا اللہ نے، پھر یہ بنایا، پھر وہ بنایا، پھر وہ بنا، پھر وہ بنا، پھر وہ بنا، پھر وہ ہوا، پھر یہ ہوا، پھر وہ ہوا، پھر ایسے ہوا، پھر ایسے ہوا، پھر ایسے ہوا، پھر ایسے ہوا، سب کچھ بتایا۔ پھر اپنے دور کا بتایا، اب یہ ہو رہا ہے، 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 وہ بھی بتایا۔ پھر قیامت تک، پھر قیامت سے بھی آگے جنتیوں کے جنت میں جانے کون کون جا رہا ہے، وہ بھی 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 جا رہا ہے، اور جہنم کے اندر کس کو پھینکا جا رہا ہے، وہ بھی گر گیا، وہ بھی گیا، وہ بھی گیا۔ سرکار نے ابتدا سے لے کر جنتیوں کے جنت میں جانے اور جہنمیوں کے جہنم میں جانے تک کچھ نہ چھوڑا، سب کچھ بیان فرما دیا۔ اب وہ کہاں وہ جھوٹی بات ہے کہ دیوار کے پیچھے کا علم ہے؟ اب میں عمران بھائی اچھا نہیں ہے، بوسن روڈ پر ملتان نا BZU یونیورسٹی سے آگے ایک علاقہ ہے لطف آباد، آپ تو جانتے نا جی، میں وہاں امامت کرتا تھا، تو میرے پاس ایک جماعت آ گئی، بڑی منت ترلے کی
کوشش کی انہوں نے کہ آپ مہربانی کریں ہمیں آنے دیں. میں نے کہا یار تمہاری کہانیوں سے ہم بہت تنگ ہیں. تو ہم نے قرآن کا دامن چھوڑا ہوا ہے, کہانیاں شروع کی ہوئی ہیں, تو اس لیے مہربانی کرو, پہلے عقیدہ صاف کرو پھر آنا. تو انہوں نے منت ترلے بھی کیے, سفارشیں بھی کیں, تو کچھ لالچ والچ بھی پیش کرنے کی کوشش کی. میں نے انکار کیا. میں نے کہا نہ, ہم وہ نہیں جو آپ کے ہتھے چڑھ جائیں اور بک جائیں, نہ. میں نے کہا نہیں کوئی سمجھوتا نہیں, جب تک عقیدہ ٹھیک نہیں کرتے نا میں تمہارا ساتھ نہیں دے سکتا. عقیدہ ٹھیک کر لو, مجھے پکڑ کر چلے پہ لے جاؤ, میں خود جانے کو تیار ہوں. شرط ہے کہ تم توبہ کر لو, تم نے جو حضور کی بارگاہ میں ایسی ایسی گستاخیاں کی ہیں باز آ جاؤ اس سے. تو جاتے جاتے انہوں نے جب دیکھا کہ میں نہیں مان رہا تو مجھے انہوں نے کہا کہ تم کہتی ہو کہ رسول پاک کو غیب کا علم ہے. رسول پاک تو گھوڑے پر سوار تھا, کسی نے پوچھا گھوڑے کی ٹانگیں کتنی ہیں تو ان کو نہیں پتا تھا ٹانگیں کتنی ہیں. نیچے آئے, کہا 1 2 3 4, گنا, گن کر بتایا, اوہ اس کی ٹانگیں تو 4 ہیں. مجھے کہنے لگے جس نبی کو گھوڑے کی ٹانگوں کا نہیں پتا کہ 3 ہیں یا 2 ہیں یا 1 ہے یا 4 ہیں, وہ تمہیں کیسے جانتے ہوں گے؟ وہ فوت ہو چکے, ان کی کہانی ختم ہوگی. میں نے کہا لعنت اللہ علی الکاذبین, وہ کوئی مرزا قادیانی جیسا کذاب جھوٹا ہوگا جس کی کہانی ختم ہو گئی. ہمارے لاجپال آقا روزے کے اندر زندہ ہیں اور اپنی امت کے احوال سے بھی سرکار خبردار ہیں. اب یہ بتاؤ بچوں, یہ بات آپ کی عقل مانتی ہے؟ وہ نبیوں کا سردار اور یہ نہ پتا ہو کہ گھوڑے کی ٹانگیں کتنی ہیں. ذرا میں آپ سے پوچھتا ہوں, سرکار تو سرکار ہے نا, یہ بچے بیٹھے ہیں, صرف بچے جواب دیں. بچے ذرا کھڑے ہو جاؤ. مرغی کی ٹانگیں کتنی؟ مرغی. بکری کی 4. مولوی کی, آپ کی, کوے کی, ہاتھی کی, بندر کی, شیر کی, بلے کی, اچھا, ہرن کی. اپنی ایمانداری سے بتاؤ کبھی ہرن دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا نا, لیکن پھر بھی پتہ ہے 4 ہیں. رسول پاک گھوڑے پر سوار ہوں ہیں اور دل مانتا ہے کہ علم نہ ہو کہ اس کی ٹانگیں کتنی ہیں. تو بہرحال یہ ابھی اور چلنا ہے جی, چلو محبت سے سبحان اللہ کہہ رہے ہیں. تو اس کو آپ نے نا یاد کرنے, رکھنے اور سمجھنے کی کوشش کرنی ہے. جو میں عرض کر رہا ہوں بچوں, یہ جو عوامی تقریر ہوتی ہے نا, اس سے ہٹ کر کچھ باتیں ہیں تو ان کو آپ نے پلے باندھنا ہے. کچھ بھی ہو جائے ہم نے کس پر عمل کرنا ہے؟ بولیے, قرآن پاک پر. ہم نے ہر بات کو قرآن کی روشنی میں چیک کرنا ہے. میں ایک دفعہ خانے والنا تقریر کے لیے گیا تھا, تو مجھ سے پہلے وہاں ایک مولوی صاحب بیان کر رہے تھے. انہوں نے تقریر کے اندر ایک روایت پڑھی. روایت یہ پڑھی کہ ابراہیم علیہ السلام بغیر مہمان کے کھانا نہ کھاتے تھے. ایک دن کوئی مہمان نہ آیا تو راستے میں کھڑے ہو گئے انتظار میں. تو ایک آدمی وہاں سے گزر رہا تھا, اس کو پکڑا, گھر لے گئے, اس کے سامنے کھانا رکھا. ہم تو کھانا کھاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر, تو اس نے کھانا کھانے سے پہلے اپنے بتوں کا نام لیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلال آ گیا, فرمایا چل اٹھ, نکل جا یہاں سے, چل 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 نکل جا یہاں سے. تو کون ہوتا ہے رب کا نام چھوڑ کر بتوں کا نام لینے والا؟ بھگا دیا اس کو. اتنی بات تو ٹھیک ہے, لیکن آگے انہوں نے تھوڑی گڑبڑ کر دی. آگے انہوں نے کہا کہ اللہ نے فرمایا اے ابراہیم میں تم سے ناراض ہوں, تم نے میرے دوست کا دل دکھایا ہے. کس کا دل دکھایا ہے؟ دوست کا دل دکھایا ہے. تم نے میرے یار کو ناراض کیا ہے, تو اے ابراہیم میں تم سے ناراض ہوں.
تو انہوں نے یہ بات کر کے اور بھی باتیں شاتیں کی کچھ، تو بڑی محنت سے انہوں نے دین کو شہید کیا۔ میں اکثر کہتا رہتا ہوں امام حسین خود شہید ہو گئے، دین بچا گئے۔ مولوی خود بچ جاتے ہیں کئی اور دین کو شہید کر جاتے ہیں، سمجھ آئی؟ تو انہوں نے ایسا کہا، تو کیونکہ میں الحمدللہ دعوت اسلامی والا ہوں، امیر اہل سنت کے در کا نوکر ہوں، تو مجھے بھی انہوں نے تقریر میں ہٹ شٹ کیا، نشانہ بنایا انہوں نے۔ تو بہرحال میری تقریر کی باری ہے، میں نے کہا جی آج کوئی تقریر نہیں ہوگی، آج صرف میں اصلاح کروں گا۔ اب وہ نکالے گا قرآن پاک ہے، کل من کان عدو لجبریل۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، رسول اللہ لنگر ہے بیا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، آقا کی آمد، حضور کی آمد، حضور کی آمد۔ میں نے کہا جی حضرت نے کہا ہے کہ اللہ نے فرمایا اے ابراہیم تم نے میرے دوست کو، بھگایا، میرے یار کو کیا کر دیا؟ ناراض کر دیا، دکھ دیا ان کو، میرے یار کو بھگا دیا۔ اے ابراہیم میں آپ سے کیا ہوں؟ ناراض ہوں۔ میں نے کہا میں دونوں باتوں کا رد اللہ کے قرآن سے پیش کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، نمبر ایک، کوئی بتوں کا پجاری، کوئی کافر بے ایمان اللہ کا دوست نہیں ہو سکتا۔ اس پر قرآن سناتا ہوں، جو اس دن سنایا تھا آج بھی سنا دیتا ہوں، محبت سے کہیں سنا۔ یہ پہلا پارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکائیل فإن اللہ عدو للکافرین فإن اللہ عدو للکافرین۔ بے شک اللہ کافروں کا دشمن ہے۔ بولیے کیا ہے؟ دشمن، اللہ کی کافروں کے ساتھ یاری ہے یا دشمنی ہے؟ دشمنی، بتاؤ قرآن کیا کہتا ہے؟ دشمنی ہے نا، یاری نہیں۔ اب اگر کوئی کہتا ہے کہ اللہ کافروں کو دوست رکھتا ہے یا کافر اللہ کا یار ہے، تو وہ سچ بولتا ہے یا جھوٹ بولتا ہے؟ جھوٹ بولتا ہے نا۔ قرآن کے مطابق ہے یا قرآن کے خلاف ہے؟ قرآن کے خلاف، فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ۔ اللہ کافروں کو دوست نہیں رکھتا، بلکہ کیا ہیں؟ کافر اللہ کے دشمن ہیں۔ ایک اور مقام سے قرآن سن لیں کہ اللہ اپنے پیاروں سے ناراض نہیں ہوتا۔ نبی کریم علیہ السلام پر اللہ نے وحی کا آغاز فرمایا، کچھ عرصہ وحی آتی رہی، پھر وحی کا سلسلہ بند ہو گیا۔ تو جب وحی کا سلسلہ کچھ دنوں کے لیے بند ہوا تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ ان کے رب نے ان کو چھوڑ دیا ہے، ان کا رب ان سے ناراض ہو گیا ہے۔ جب کافروں نے حضور کو تانے دیے کہ آپ کا رب تو آپ سے بات ہی نہیں کرتا، وحی نہیں بھیجتا، ناراض ہو گیا ہے، یہ عام طور پہ وحی پڑھتے ہیں لیکن لفظ ہے وحی، ان ہوا الا وحی یوحا، تو کہا جی وحی نہیں بھیجتا رب۔ جب انہوں نے یہ کہا کہ اللہ حضور سے ناراض ہو گیا تو اللہ نے قرآن اتار دیا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ۔
फरमाया वद्दुहा। हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह ने तफसीर अज़ीज़ी में इन लफ्ज़ों का जो तर्जमा किया है ना, वो तर्जमा पेश करता हूँ। वद्दुहा वो कस्मिया है, हबीब मुझे कसम है आपके चमकते धमकते रोशन चेहरे की। सुभान अल्लाह। वल्लैली इज़ा सजा, हबीब प्यारे मुझे कसम है आपकी सोनी प्यारी जुल्फ़ों की जब आपके चेहरे पर छा जाएं। सुभान अल्लाह। हुजूर कंगी फरमाते थे ना, जब यूं सीधी तो जुल्फ़ें जब ऐसे चेहरे के सामने आती तो जो हसीन मंजर होता था ना, अल्लाह उसको बयान करता है। वद्दुहा वल्लैली इज़ा सजा, हबीब मुझे कसम है आपके चमकते धमकते रोशन चेहरे की, और मुझे कसम है आपकी जुल्फ़ों की जब आपके चेहरे पर छा जाएं। इसलिए हमारे शायर हजरात, हमारे नात खान हजरात हुजूर की शान में अक्सर कहते हैं वद्दुहा चेहरा वल्लैल जुल्फ़ा वालिया, है ना, सुनते रहते हैं ना। तो वद्दुहा हुजूर का मुबारक चेहरा, वल्लैली इज़ा सजा हुजूर की मुबारक जुल्फ़ें जब हुजूर के चेहरे पर छा जाएं। अल्लाह ने ये दो कस्में बयान की, यानी आपके रोशन चेहरे की कसम और आपकी जुल्फ़ों की कसम जब आपके चेहरे पर छा जाएं। अब जवाब कसम आ गया है, कसम खाकर कुछ बात बयान की जाती है ना, तो अल्लाह कसम बयान करके आगे क्या फरमाता है, फरमाया मा वद्दअका रब्बुका वमा कला, फरमाया हबीब ये झूठ बोलते हैं, ना आपके रब ने आपको छोड़ा, ना आपका रब आपसे नाराज हुआ। तो पता चला अल्लाह अपने नबियों से नाराज नहीं होता, अल्लाह अपने नबियों को छोड़ता नहीं है। तो ये देखें, रिवायत कुछ कह देती है बाज़ औक़ात और कुरान कुछ कह देते हैं, तो बात किसकी मानी जाएगी? कुरान की मानी जाएगी। अब ये मुहर्रम शरीफ में कुछ लोग ये मातम करते हैं, तो जब हम कहते हैं भाई कुरान तो कहता है सब्र करो, तो उस वक़्त वो भी रिवायतें शिवायतें लेकर ना आ जाते हैं, तारीख़ी हवाला जात, जी फ़लाँ तारीख़ की किताब में लिखा है फ़लाँ ने मातम किया, फ़लाँ तारीख़ की किताब में लिखा है फ़लाँ ने मातम किया। अब हम इन सारी मातम वाली रिवायतों को कुरान से चेक करेंगे। सही और गलत को चेक करने का थर्मामीटर क्या है हमारे पास? कुरान है ना, तो कुरान की रोशनी में चेक करेंगे। तो हम पूछते हैं बताओ मातम तुम किस वक्त करते हो? खुशी मिले तब करते हो या कोई सदमा पहुँचे? कब किया जाता है मातम भाई? सदमा पहुँचे तब किया जाता है ना। अब कुरान से पूछते हैं जब सदमा पहुँचे तो करना क्या चाहिए? अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया वाला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i व नक़्सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात, फरमाया वबश्शिरिस साबिरीन, फरमाया हम तुम्हें आजमाएंगे। किस तरह से? बिशैइन मिनल खौफि, कभी डर के ज़रिए, वलजू, कभी भूख के ज़रिए, व नक़्सिम मिनल अमवाल, कभी माल का नुकसान देकर तुम्हें आजमाएंगे, वल अनफुस, कभी जान के ज़रिए भी तुम्हें, कभी कोई मर गया, कभी कोई मर गया, कभी बीमार हो गया, कभी तकलीफ़ होगी, कभी हड्डी टूट गई, ये जान के ज़रिए भी तुम्हें आजमाएंगे। वस्समरात, फलों के ज़रिए भी तुम्हें आजमाएंगे। आपने बड़ी मेहनत से खेती तैयार की, अचानक आई बारिश, सब कुछ तबाह, आंधी आ गई, सारा कुछ तबाह, तो फलों के ज़रिए खेती के ज़रिए भी तुम्हें आजमाएंगे। तो ये बताओ बंदा मर जाना सदमा है कि नहीं? बीमार हो जाना सदमा है कि नहीं? भूखा हो जाना ये भी तो एक किस्म का सदमा है ना।
تو اللہ فرماتے ہیں یہ صدمے دے کر ہم تمہاری جانچ کریں گے، تمہیں آزمائیں گے، تو آزمائش میں جو صبر کرے گا پورا اترے گا۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، تو آزمائش کے وقت صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ صبر کرنے والا کون ہوگا؟ جیسے عورتیں صبر کرتی ہیں، بعض خواتین نا 10-12 سنا کر اگلے کو، پھر بعد میں کہہ رہی تھی بہن میں نے ہی صبر کر لیا، تو یہ سنا کر چپ ہو جانا یہ تو صبر نہیں نا۔ صبر یہ کہ تکلیف آئے، ٹینشن آئے، مسئلہ آئے، آپ کی زبان سے حرف شکایت جاری نہ ہو، کوئی ایسا ویسا کام نہ ہو۔ تو اللہ فرماتا ہے صبر کرنے والوں کے لیے کیا ہے؟ خوشخبری۔ یہ صبر کرنے والے ہیں کون؟ فرمایا الذین اذا اصابتہم مصیبہ، یہ وہ لوگ ہیں جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو قالو، اپنی زبان سے کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، یہی کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے، ہمیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو قرآن نے یہ نہیں کہا کہ صبر کرنے والے یا جن پر مصیبت پڑ جائے مومن تو وہ اپنے آپ کو مارتے ہیں، لتاڑتے ہیں۔ فرمایا نہ ایسا کچھ نہیں کرتے، بلکہ وہ کیا کرتے ہیں؟ صبر کرتے ہیں۔ ہاں قرآن یہ کہتا ہے کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، فرمایا خود کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں مت ڈالو۔ تو یہ اپنے آپ کو مارنا، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے کہ نہیں؟ تو قرآن اس کا سبق دیتا ہے یا اس سے منع فرماتا ہے؟ ہاں۔ تو بچوں آپ کے سامنے نا اللہ آپ کی زندگی کرے، اول تو ایسا کوئی جھوٹا آپ کے سامنے آئے نا، میری دعا ہے۔ لیکن یاد رکھنا بہت کچھ تاریخ میں گڑبڑ ہے، آپ کے سامنے بہت کچھ لا کر پیش کیا جائے گا۔ آپ کے سامنے یہ روایت پیش کی جائے گی کہ امام بخاری نے لکھا ہے، نبی پاک نے فرمایا ابو بکر تم تو مشرک ہو، تمہارے اندر شرک ایسے دوڑتا ہے جیسے چیونٹی دوڑتی ہے، آہستہ آہستہ پتہ بھی نہیں چلتا، تو تمہارے اندر بھی شرک ایسے سرایت کر گیا ہے۔ یہ جھوٹی روایت ہے، سند اس کی جو ہے اس میں انقطاع ہے، راوی ڈائریکٹ چھلانگ مار کے اگلے کا نام لے رہا ہے جس سے ملاقات ہی نہیں اس کی۔ تو یہ جھوٹی روایت ہے بچوں۔ ایسی روایتیں لے کر کبھی صحابہ کی ذات پر حملہ ہوتا ہے، کبھی اہل بیت کی شان کو ہٹ کیا جاتا ہے، اور کبھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اور عظمت پر انگلی اٹھائی جاتی ہے۔ یہ روایتیں اکثر جھوٹی ہوتی ہیں، صحیح بھی سند ہو اگر تو قرآن سے بعض اوقات ٹکرا رہی ہوتی ہے۔ اس لیے بچوں قرآن کو آپ نے پوری توجہ اور غور و فکر سے پڑھنا ہے، تو یہ آپ جھوٹ اور سچ کا فرق تب بھی کر سکیں گے جب آپ کی قرآن پر گہری نظر ہوگی۔ سمجھ آ گئی نا؟ تو نیت کر لیں زندگی میں جو علماء ہیں یہ 5 تفسیریں تو ضرور پڑھیں، سنی علماء کی 5 تفسیریں۔ جو عام عوام الناس ہیں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ خزائن العرفان تو قرآن کی تفسیر ہے وہ پڑھ لو، تاکہ آپ کے سامنے کوئی آ کر کہانی کرنے کی کوشش کرے نا تو آپ کو بس اتنا پتہ ہو نہیں قرآن میں تو اس کے خلاف کچھ اور لکھا تھا، یہ بندہ کچھ اور کہانی کر رہا ہے، بھائی ہم تیری بات نہیں مانتے، بھائی ہم قرآن کو ماننے والے ہیں، ہم حدیث مصطفیٰ کو ماننے والے ہیں۔ تو اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، یہ میری چند گزارشات اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔